السلام علیکم۔ آج کی کہانی میرا ماضی۔ کہانی سے پہلے if you are new on our channel and you haven't subscribed yet تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے and do not forget to press the bell icon۔ میں متوسط گھرانے میں پیدا ہوئی۔ ابو کو اپنی اولاد کو تعلیم دلوانے کا شوق تھا، اسی لیے تھوڑی سی اراضی جو گاؤں میں تھی فروخت کر کے شہر میں آباد ہو گئے۔ ماموں جان پہلے سے ہی شہر میں رہتے تھے، ان کے مکان کے پاس گھر لے لیا اور ہمیں اسکول میں داخل کرا دیا۔ ممانی اچھی تھیں، وہ ہم کو اپنے گھر آنے جانے سے نہیں روکتی تھیں۔ سنیا ان کی اکلوتی بیٹی تھی جو میری دوست ہی نہیں بلکہ کلاس فیلو بھی تھی۔ ماموں کا خیال تھا کہ وہ میرا رشتہ اپنے بیٹے بلال سے کریں گے۔ بلال ایک ہونہار لڑکا تھا، میں بھی اسے پسند کرتی تھی، اسی کی خاطر ماموں کے گھر جاتی تھی۔ بلال کو یقین تھا کہ ہم ایک ہو جائیں گے، دعائیں مانگا کرتی تھی کہ ممانی جان مان جائیں۔ ان کی طرف سے اندیشہ تھا کہ کہیں اپنی بھانجی کی خاطر مجھ کو بہو بنانا قبول نہ کریں۔ بہرحال بلال روز ہمارے گھر آتا تھا، میں اس کے لیے محبت سے کھانا بناتی اور چائے وہ میری ہی ہاتھ کی پسند کرتا تھا۔ جب بھی آتا فرمائش کر کے بنواتا۔ گھر میں ہم زیادہ باتیں نہ کرتے تھے کیونکہ بزرگوں کا احترام تھا، لیکن کبھی کبھی فون پر گفتگو رہتی تھی۔ اکثر ہی رات کو سونے سے پہل معمول تھا کہ ہم باتیں کرتے، یوں دل کو سکون مل جاتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ امی ماموں اور ممانی پر دباؤ ڈالیں گی تو ہم ازدواجی بندھن میں بندھ جائیں گے، لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ گھر کا بھیدی ہی لنکا ڈھائے گا۔ بڑے بھائی کی شادی کو 3 سال بیت چکے تھے، ابھی تک ان کے گھر کوئی اولاد نہ تھی۔ مجھے یہ کبھی گمان تک نہ آیا تھا کہ بھابھی میرے اور بلال کی باتوں کو نوٹ کرتی ہیں۔ ایک دن انہوں نے ہماری فون پر گفتگو سن لی، ان کو تو جیسے موقع مل گیا۔ ممانی سے جا کر جانے کیا کیا لگائیں کہ ممانی غصے سے بھر گئی۔ یہی نہیں، سارے خاندان میں الٹی سیدھی باتیں بھی پھیلا دی۔ میرا کبھی بھی اپنی بھابھی سے جھگڑا نہیں ہوا تھا، لیکن خدا جانے وہ اندر ہی اندر مجھ سے کیسا بغض رکھتی تھی، صرف اس لیے کہ میں ان کی نند تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ خاندان کے کچھ بدخواہوں نے ابو کے کان بھی بھر دیے، جس پر انہوں نے بلال کے گھر آنے پر پابندی عائد کر دی۔ ممانی تو پہلے ہی غصے میں تھی، پھر ان کو جیسے موقع مل گیا ہر ایک سے کہتی میرا بیٹا کوئی آوارہ بدماش نہیں ہے کہ جلال بھائی نے اس کو اپنے گھر آنے سے روک دیا ہے۔ ماموں کو بھی بھڑکایا کہ تمہارے بہنوئی میرے بیٹے پر تہمتیں دھر رہے ہیں، ہمارا بلال کوئی گیا گزرا نہیں ہے، اپنی بیٹی کو سنبھال کر رکھیں۔ غرض کوئی بات تو نہ تھی مگر پر کا پورے خاندان میں کوا بن گیا، اور پھر ہر طرف یہی تذکرے ہونے لگے کہ بلال ماہرہ پر بری نظر رکھتا تھا، تبھی اس کے پھپھا نے اس کا داخلہ اپنے گھر بند کر دیا۔ خدا جانے بلال کے دل پر کیا گزری۔ بھابھی کے ڈر سے میں نے اس کو فون کرنا بند کر دیا۔ مجھے یہ بھی خوف تھا کہ کہیں بھائی کو مزید بھڑکا کر میری زندگی اجیرن نہ کر دیں۔ بلال نے کئی بار ضرور بات کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھے نہ موقع مل سکا اور نہ ہی فون اٹھانے کی ہمت ہوئی۔ تب آخر شاید وہ بھی نا امید ہو گیا۔ ابا جان خاصے تلخ مزاج آدمی تھے۔ سارا نزلہ امی پر گرا کہ تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے ہمارے خاندان بھر میں بدنامی ہوئی ہے، تمہارے بھائی اور بھاوج کا یہ سب کیا دھرا ہے۔ اب تم اس بات کی ہرگز توقع مت رکھنا کہ میں اپنی بیٹی تمہارے بھائی کے لڑکے کو دوں گا، اب تم بھی ان سے قطع تعلق کر لو تو یہی اچھا رہے گا۔ ان دنوں میں بہت افسردہ رہتی تھی، میرے لیے غیروں سے رشتے بھی آنے لگے۔ ایک رشتہ ایسا آیا جو ابو کو بہت پسند آیا، لڑکا پڑھا لکھا اور لوگ کھاتے پیتے تھے۔ والد صاحب نے چھان بین کی، ہر ایک نے ان کی تعریف کی کہ شریف اور دیندار لوگ ہیں، پردے کے پابند ہیں، آنکھیں بند کر کے رشتہ کر دے، انشاءاللہ آپ کی بیٹی سکھی رہے گی۔ ابو جان نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ بیٹی بیاہنی ہے، پھر کیا سوچنا اور دیر کاہے کی۔ میں نے ابھی بمشکل BA کے پرچے ہی دیے تھے کہ میری منگنی نعمان سے ہو گئی۔
منگنی کے بعد احساس ہوا کہ مجھ کو بلال سے کتنی محبت ہے۔ اب رہ رہ کر دل میں درد اٹھتا تھا، مگر مہر بلب ہو کر ہر درد کو پی لیا۔ والدین کی عزت مطلوب تھی، آئندہ والد صاحب کے عتاب کا نشانہ نہیں بننا چاہتی تھی۔ خود پر جبر کر لیا اور یوں میری شادی نعمان سے ہو گئی اور میں بیاہ کر اپنے سسرال آ گئی۔ نعمان بہت اچھے انسان تھے، میرا ہر طرح خیال رکھتے تھے اور ساس بھی ٹھیک تھی، مگر سسر صاحب کافی سخت مزاج واقع ہوئے تھے۔ وہ پرانی اقدار اور پرانی روایات کی سختی سے پابندی کرواتے، گھر کی خواتین کو بلا وجہ کہیں آنے جانے نہ دیتے، حتیٰ کہ میکے تک جانے پر پابندی تھی۔ کسی سہیلی کے ہاں جانا تو دور کی بات، مجھ سے ملنے سہیلیاں نہیں آ سکتی تھیں۔ برقعے کی پابندی کرائی گئی، یہاں تک کہ گھر کی خواتین فون بھی نہیں اٹھاتی تھیں۔ فون گھر کے مرد اٹھاتے یا پھر بوڑھے ملازم چاچا کال ریسیو کرتے تھے۔ رشتہ دار خواتین سے فون پر بات کرنے کی اجازت تھی، لیکن ہم عورتیں غیر مردوں کا فون ریسیو نہیں کر سکتی تھیں۔ شروع میں میرے خالہ زاد کزنز ملنے کے لیے آئے، ساس نے ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا، خود چائے وغیرہ سے تواضع کر کے باہر سے ہی رخصت کر دیا اور مجھے ان کے سامنے نہیں آنے دیا۔ میں ایسے ماحول کی عادی بالکل نہ تھی، مجھے سخت گھٹن ہوتی تھی، لیکن ان پابندیوں کے باوجود ساس سسر کا رویہ مجھ سے بہت اچھا تھا، بہت پیار سے بات کرتے اور ہر سہولت و آسائش کا خیال رکھتے تھے۔ ان کی پابندیوں سے عاجز مجھ کو ساس سسر کا پیار بالکل زہر لگتا تھا کہ یہ کیسی محبت ہے، میں بازار نہیں جا سکتی، اپنی مرضی سے میکے نہیں جا سکتی، ان کی مرضی کی زندگی جیتی ہوں اور یہ پیار سے بیٹی بیٹی کہتے نہیں تھکتے۔ اس رویے کو میں نے منافقت پر محمول کیا اور ان لوگوں سے ہر وقت کھچی کھچی رہنے لگی۔ اب ساس کی محبت کا جواب محبت سے دینے کی بجائے بے رخی سے دیتی اور نرم بات کا بھی تلخی سے ہی جواب دینے لگی۔ انہوں نے پھر بھی درگزر کیا، کیونکہ وہ شاید جانتی تھی کہ میں اس ماحول کی عادی نہیں ہوں اور شاید امید کرتی تھی کہ آہستہ آہستہ میں اس کو قبول کر لوں گی۔ شوہر میری ہر فرمائش پوری کرتے، دفتر سے آتے اور مجھ کو بجھا بجھا اداس دیکھتے تو اپنی والدہ سے اجازت لے کر گاڑی میں سیر کرانے لے جاتے، لیکن جب وہ مجھے برقع اوڑھنے کا کہتے تو میں صاف انکار کر دیتی۔ وہ خاموش ہو جاتے اور پھر کہتے، ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں کہ تمہیں عادت نہیں ہے، تم ایسا کرو کہ ایک بڑی چادر اوڑھ لو۔ جب میں نعمان کے ساتھ باہر چادر اوڑھ کر جاتی تو سسر اس بات پر کوئی اعتراض نہ کرتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نعمان ساتھ ہے۔ یوں مجھ کو اپنے شوہر سے کوئی شکایت نہ تھی، مگر جب وہ ہر کام اپنی والدہ سے پوچھ کر کرتے تو میں جل بھن جاتی کہ یہ ماں کے غلام ہے، یہ مجھے کیا خوشیاں دے سکیں گے۔ ساری عمر ایسے ہی گھٹے گھٹے ماحول میں قیدیوں کی طرح بیت جائے گی۔ کئی بار میں نے نعمان سے کہا بھی کہ میں اس طرح کے ماحول کی ہرگز عادی نہیں ہوں، میں اپنی مرضی سے باہر آنا جانا چاہتی ہوں۔ وہ کہتے، امی جان کے ساتھ جہاں چاہو جا سکتی ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ایک روز نعمان نے باتوں ہی باتوں میں کہا کہ ماہرہ، ایک بات یاد رکھنا، مجھے تمہاری ماضی کے بارے میں کوئی بات سنائی نہ دے۔ اگر کبھی کوئی ایسی بات سامنے آ گئی تو وہ ہمارے بندھن کا آخری دن ہوگا۔ انہی دنوں میری نند کی آگے نند کی شادی تھی، ساس بھی مجھے وہاں لے گئی۔ شادی والے گھر میں مومانی اور بھابھی کے گھر والوں کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اصل میں میری بھابھی مومانی کے رشتہ داروں میں سے ہی تھی۔ دراصل یہ لوگ ان کے بھی جاننے والے نکلے جن کے گھر ہم شادی پر گئے تھے۔ بہرحال مومانی نے تو مجھ سے کلام نہ کیا، مگر بھابھی میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں اور باتیں کرنے لگی۔ بلال والے واقعے کے بعد میرا کبھی بھی بھابھی سے بات کرنے کو دل نہ چاہا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہی وہ عورت ہے جو میری مشکلات کا سبب ہے۔ ساس پاس ہی بیٹھی تھیں کہ سامنے سے بلال نظر آ گیا۔ بھابھی نے جان بوجھ کر اسے بلایا اور کہا، آؤ بلال، ملو اپنی پھپھی کی بیٹی ماہرہ سے۔ یہ کہہ کر اس کو وہاں میرے سامنے صوفے پر بٹھا لیا اور خود اٹھ کر ادھر ادھر ہو گئی۔ یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ میری ساس یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ مجھے گھبراہٹ ہونے لگی
اور میں بہانے سے اٹھ کر دلہن کے کمرے میں اپنی نند کے پاس چلی گئی۔ ساس کچھ دیر تو خاموشی سے بیٹھی رہیں، پھر بلال سے کہا، یہاں خواتین بیٹھی ہیں، بہتر ہے آپ مردانے میں جا کر بیٹھیے۔ اس بات پر بلال کو غصہ آ گیا۔ اس نے اپنی سبکی محسوس کی اور بولا، ذرا باہر آئیے، آپ سے کچھ کہنا ہے۔ ساس کہنے لگی، جو کہنا ہے یہی کہہ دیں۔ وہ بولا، اپنی بہو سے جا کر پوچھئے کہ میرے آتے ہی وہ اٹھ کر کیوں چلی گئی۔ میری ساس یہ بات سن کر حیران ہوئی اور انہوں نے جواب دیا، وہ ایک شادی شدہ اور پردہ نشین گھرانے کی بہو ہے، جیسا اس کے سسرال کا چلن ہوگا وہی چلن وہ اپنائے گی۔ اچھا ہوا وہ اٹھ کر چلی گئی، اب تم بھی چلے جاؤ۔ بلال کو میری ساس کی باتیں سخت بری لگیں۔ اس وقت تو وہ چلا گیا، لیکن موقع پاتے ہی دوبارہ آ گیا۔ جب میری ساس نے اس کو اپنا منتظر پایا تو پوچھا، کیا بات ہے بھائی، تم مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہو؟ بلال نے کہا، بات یہ ہے کہ آپ کی بہو سے ماضی میں میرا محبت کا رشتہ رہا ہے۔ یہ قسمت کی بات ہے کہ شادی آپ کے بیٹے سے ہو گئی، لیکن لگتا ہے پرانی یادیں دل سے نہیں گئیں، تبھی ماہرہ میرے سامنے سے اٹھ کر چلی گئی۔ وہ اور بھی جانے کیا کیا کہتا کہ میری ساس نے اس کو وہیں ڈانٹ دیا۔ بولی، یہ کیا بکواس تم نے شروع کر دی ہے؟ اگر یہ شادی والا گھر نہ ہوتا تو میں ابھی جوتا اتار کر تمہیں بتاتی۔ ماہرہ میری بہو ہے اور ہماری عزت ہے، اپنی زبان بند رکھو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ خبردار، جو آئندہ کبھی ماہرہ کے بارے میں کچھ کہا، تمہاری زبان کھینچ لوں گی۔ بلال نے شاید سمجھا تھا کہ ساس بہو کا رشتہ کڑوا ہوتا ہے۔ وہ میرے والد کے کیے کی سزا مجھے دینا چاہتا تھا، اور شاید اسے اس بات کا بھی غصہ تھا کہ میں نے اس سے بات چیت کرنا بند کر دی تھی۔ اس کے بعد میری ساس نے امی سے بھی بات کی اور وہ ممانی کے گھر بھی گئیں اور ان سے کہا کہ اپنے لڑکے کو سمجھا لو، میری بہو کے بارے میں کوئی غلط بات منہ سے نکالی تو ہم آپ لوگوں سے خوب اچھی طرح نمٹ لیں گے۔ میں ان سب باتوں پر بہت حیران تھی۔ جس ساس کو میں اپنا دشمن جانتی تھی، دراصل وہی میری سچی اور حقیقی خیر خواہ نکلی۔ وہ چاہتی تو اپنے خامد یا پھر اپنے بیٹے کو بتا سکتی تھیں، مگر انہوں نے چپ سادھ لی۔ بلال کو شاید مجھ سے انتقام لینا تھا۔ اس نے وہ خطوط جو کبھی میں نے اس سے لکھے تھے میری ساس کو بھجوا دیے کہ یہ لو، اپنی پاک باز بہو کے ماضی کا افسانہ خود پڑھ لو۔ تب انہوں نے یہ خطوط بغیر پڑھے ہی جلا دیے اور بلال کو کہلوا بھیجا کہ تم جو چاہے کر لو، ہماری بہو ہے اور ہم نے نبھانی ہے۔ اگر خط لکھے بھی تھے تو یہ اس کا بچپنا تھا، ہم پچھلی باتوں کے نہیں آئندہ کے ذمہ دار ہیں۔ ساس فون پر جب بلال کو یہ کہہ رہی تھی تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا تھا کہ دنیا میں ایسی اچھی شفیق اور مہربان ساسیں بھی ہوتی ہیں۔ انہوں نے نعمان کو بھی سمجھا دیا کہ خبردار، تم اس خبیث کی باتوں میں نہ آنا۔ یہ لوگ ماہرہ کا رشتہ چاہتے تھے، جب رشتہ نہیں ملا تو ان کے دلوں میں حسد کی آگ بھڑکنے لگی۔ ان کی بری نیت کی سزا ہم ہرگز ماہرہ کو نہ دیں گے۔ یاد رکھنا، اعتماد سے گھر بنتے ہیں۔ ماہرہ اچھی لڑکی ہے، ہم نے جو بھی اسے کہا اس نے وہ مانا ہے۔ تمہاری مرضی کے بغیر وہ میکے بھی نہیں جاتی۔ جب سے شادی ہوئی ہے کبھی اکیلے گھر سے قدم نہیں نکالا، پھر ہم کیوں اپنی بہو پر شک کریں؟ نعمان اپنی ماں کی بات کو حکم کا درجہ دیتے تھے، وہ جو کہتی تھیں مانتے تھے۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ ان کی اس عادت نے ہی میرا گھر برباد ہونے سے بچا لیا، ورنہ اگر نعمان شک و شبہ میں پڑ جاتے تو مجھے یقین ہے کہ میرا گھر برباد ہو جاتا۔ مجھے اس دن معلوم ہوا کہ میرا سسرال صرف ظاہری طور پر ہی دیندار نہیں بلکہ دلوں میں عاجزی اور خوف خدا رکھنے والا ہے۔ ان کے مثبت رویے نے میری آنکھیں کھول دی اور میرے دل نے پوری سچائی کے ساتھ اپنے سسرال کو ہی اپنا اصل گھر اور خاندان مان لیا۔